لا علم لنا۔ لیکن جو سب سے اچھا جواب ہے، سب سے اچھا جواب جو طبیعت کو پسند آتا ہے اور جو علماء نے دیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ کے علم کے آگے تو کسی کا علم نہیں ہے، اور عاجزی اسی کا نام ہے کہ آدمی کے سامنے جب کوئی بڑی شخصیت ہو تو وہ اپنے علم کا دعویٰ نہ کرے بلکہ اپنے لا علمی کا اظہار کرے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے، حضور حجۃ الوداع کے خطبے کے دن کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایو شہر ھذا، بتاؤ مہینہ کون سا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے واللہ تعالی عالم ورسولہ، حضور اللہ جانتا، اللہ کا رسول جانتا۔ حضور نے فرمایا ایو یوم ھذا، بتاؤ آج دن کون سا ہے؟ تو صحابہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ واللہ تعالی عالم ورسولہ، اللہ جانتا، اللہ کا حبیب جانتا۔ اب مجھے بتائیے کہ صحابہ کو نہیں پتا تھا ذی الحجہ کا مہینہ؟ کہ صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ 9 ذی الحجہ ہے، آج عرفہ کا دن، آج حج کا دن؟ اس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ کیوں کہا کہ ہمیں نہیں معلوم، اللہ جانتا، اللہ کا رسول جانتا؟ اس لیے عاجزی ہے، انکساری ہے، اور حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا مالک ہم تو کچھ نہیں جانتے یا رسول اللہ، اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتائے سے آپ جانتے۔ تو جب کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، اور پھر اللہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ ایسا نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ ان کافروں کو سارے محشر کے دن ذلیل کرنا چاہتا ہے، ورنہ اللہ کو تو جانتا ہے جواب کیا دیا انہوں نے۔ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، جب اللہ انبیاء سے پوچھے گا تو انبیاء بطور عاجزی اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کہے گا قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا، مالک ہمیں کچھ علم نہیں، اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوب، کہ بے شک تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے، ہمارے پاس تو کچھ علم نہیں، جو ہے وہ تیرا ہی دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب پھر اس کے بعد احلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، صدق اللہ مولانا العظیم۔ 7ویں سپارے کے 5ویں رکوع کا آغاز ہے، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر ہے 109۔ اللہ فرماتا ہے اور ڈرو اس دن سے کہ یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جمع کرے گا، یعنی قیامت کا دن۔ اللہ رب العزت کی عادت کریمہ ہے کہ جہاں اللہ اپنے احکامات کو بیان کرتا ہے، جہاں شریعت کے اصول کو بیان کرتا ہے، اس کے فوراً بعد اکثر جنت جہنم کا تذکرہ یا آخرت کا تذکرہ کرتا ہے، تاکہ سننے والے کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اگر شریعت کی پاسداری کریں گے تو آخرت کے اندر ٹھکانہ اچھا ہوگا، اور اگر شریعت کی پاسداری نہ کریں گے، روگردانی کریں گے، تو آخرت کے اندر برا انجام ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ جمع کرے گا قیامت کے دن رسولوں کو، اور رسولہ سے کہے گا فیقول ماذا اجبتم، اللہ پوچھے گا کہ تمہیں تمہاری امت سے، تمہاری قوم سے کیا جواب ملا دعوت دین پر، یعنی جب تم نے انہیں دعوت پیش کی، اللہ کا دین سمجھایا، فیقول ماذا اجبتم، انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں مولا کوئی علم نہیں، انک انت علام الغیوب، کہ بے شک تو ہی سارے غیبوں کا بہت جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر قالوا لا علم لنا کیا معاملہ ہے؟ یہاں پر کچھ سلفی حضرات کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کے پاس اگر غیب کا علم ہوتا یا نبی کو کچھ خبر ہوتی تو نبی کو پتہ ہوتا کہ مجھے کیا کہنا ہے، لیکن یہاں تو نبی کہہ رہے ہیں قالوا لا علم لنا، مالک ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ اب یہ بات کرنا صرف ایک باعث ہو کر اپنے مسلک کی کسی بات کو پرموٹ کرنا ہے، حالانکہ قرآن کریم کی جو دوسری آیات ہیں اس کے اندر آپ پڑھتے ہیں کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے حبیب وہ کیا دن ہوگا، وہ کیسے ہوگا کہ جب ہر امت سے اللہ ایک گواہ لے کر آئے گا، یعنی رسولوں کو گواہ بنائے گا اس امت کے لیے، اور فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے حبیب پھر ہم آپ کو لائیں گے ان تمام پر گواہ بنا کر۔ تو پتہ چلا تمام لوگوں کی گواہی، تمام امتوں کی گواہی اس امت کے انبیاء دیں گے، اور اس امت کی انبیاء کی گواہی پر رسول اللہ ان کی گواہی دیں گے۔ گواہی وہی دیتا ہے جو جاننے والا ہوتا ہے۔ اس طرح قرآن نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، اور ہم نے اس امت کو امت اوسط بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور قیامت کے دن لوگوں پر اس امت کو گواہ بھی بنایا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں انہیں بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کیا تم نے دین کی دعوت کو پیش کیا؟
وہ کہیں گے مالک ہم نے تیری دین کی ہر سچی بات کو پہنچا دیا. جب یہ بات وہ کہیں گے انبیاء علیہم السلام یہ ساری بات کہہ دیں گے تو ان کی قوم جھٹلائے گی اور کہے گی کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، نہ ہمیں دعوت پیش کی گئی. تو اس بات پر اللہ پوچھے گا، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی سچے ہیں، وہ پوچھے گا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو انبیاء علیہ السلام کہیں گے مالک ہاں ہمارے پاس گواہ ہے. اور پوچھے گا اللہ کون ہے گواہ؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت، یہ ہماری گواہی دے گی. اور مومنین آ کر گواہی دیں گے. کن کے لیے گواہی دیں گے؟ ان انبیاء کے لیے گواہی دیں گے. تو پچھلی امتوں کے کافر کہیں گے مالک پیدا تو ہم پہلے ہوئے، یہ تو آنے والے بعد میں ہیں، تو یہ ہمارے متعلق گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اللہ پوچھے گا کہ ہاں بھائی تم تو آئے بعد میں، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ پہلے کیا ہوا؟ تو اب مومنین کہیں گے مالک تیرا نبی سچا، تو سچا، تیرے نبی کی دعوت سچی، تیرے نبی نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اللہ کا ہر نبی اپنی دعوت کے جو حق تھا اس کو ادا کر کے گیا ہے. اللہ اکبر. تو پتہ چلا لوگ بھی گواہی دیں گے، انبیاء بھی گواہی دیں گے. تو اس آیت سے کیا مراد ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ پوچھے گا انبیاء سے تو اس کے مختلف جوابات علماء نے دی. ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ اللہ کا جلال قیامت کے دن اتنا ہوگا جب اللہ پہلی مرتبہ سوال کرے گا تو آنے کے باوجود بھی اللہ کے جلال کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کے ذہن سے وہ بات بھلا دی جائے گی، بھول جائیں گے اور کہیں گے قالوا لا علم لنا، الہی ہمیں کچھ نہیں معلوم. اس کو یوں سمجھیے کہ بعض اوقات شاگرد کو سبق یاد بھی ہوتا ہے، لیکن استاد اگر جلال میں کہتا کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ کیا معاملہ ہوا تھا، کل میں نے کیا سبق دیا تھا، تو شاگرد جو ہے وہ جلال کو دیکھتے ہوئے سبق بیان نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں پتا. اللہ اکبر. لا علم لنا. لیکن جو سب سے اچھا جواب ہے، سب سے اچھا جواب جو طبیعت کو پسند آتا ہے اور جو علماء نے دیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ کے علم کے آگے تو کسی کا علم نہیں ہے، اور عاجزی اسی کا نام ہے کہ آدمی کے سامنے جب کوئی بڑی شخصیت ہو تو وہ اپنے علم کا دعویٰ نہ کرے بلکہ اپنے لا علمی کا اظہار کرے. جیسا کہ حدیث پاک میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. حضور حجۃ الوداع کے خطبے کے دن کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایو شہر ھذا، بتاؤ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ کہنے لگے واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم، حضور اللہ جانتا، اللہ کا رسول جانتا ہے. حضور نے فرمایا ایو یوم ھذا، بتاؤ آج دن کون سا ہے؟ تو صحابہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم، اللہ جانتا ہے، اللہ کا حبیب جانتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ صحابہ کو نہیں پتا تھا ذی الحجہ کا مہینہ؟ کہ صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ 9 ذی الحجہ ہے، آج عرفہ کا دن ہے، آج حج کا دن ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ کیوں کہا کہ ہمیں نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے؟ اس لیے عاجزی ہے، انکساری ہے، اور حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا مالک ہم تو کچھ نہیں جانتے یا رسول اللہ، اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتائے سے آپ جانتے ہیں. تو جب کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، اور پھر اللہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ ایسا نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ ان کافروں کو سارے محشر کے دن ذلیل کرنا چاہتا ہے، ورنہ اللہ کو تو جانتا ہے جواب کیا دیا انہوں نے. فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، جب اللہ انبیاء سے پوچھے گا تو انبیاء بطور عاجزی اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کہے گا قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا، مالک ہمیں کچھ علم نہیں، اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوب، کہ بے شک تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے، ہمارے پاس تو کچھ علم نہیں، جو ہے وہ تیرا ہی دیا ہے. اللہ اکبر. اب پھر اس کے بعد یہ تو ہوگا تمام انبیاء کو جمع کر کے، پھر اللہ ایک ایک نبی کو بلا کر پوچھے گا، اور اس میں جو اس صورت میں ذکر ہے وہ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر ہے. اب اللہ کہے گا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اور جب کہا اللہ نے، یا قالا کا ترجمہ کر لے فیوچر کے لیے، وہ جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اذکر نعمتی، یاد کر میری نعمت کو، علیک وعلی والدتک، جو نعمت میں نے تجھ پر کی اور تیرے والدہ پر کی، تم دونوں پر جو نعمتیں کی ہیں یاد کرو اس کو. اب وہ نعمتیں کون سی؟ اذ ایدتک بروح القدس، کہ جب میں نے تیری مدد کی روح قدس کے ساتھ. روح قدس کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام. ایک روایت کے مطابق جتنا عرصہ دنیا میں حضرت عیسیٰ رہے جبرائیل امین ان کے ساتھ ساتھ رہے. تو خاص اللہ سارے نبیوں کی مدد اپنے فرشتوں کے ذریعے کرواتا ہے،
لیکن خاص اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے کہا کہ خاص تائید روح القدس کی حضرت عیسیٰ کو حاصل تھی. اذ ایدتک بروح القدس، قدس کی ذات اللہ کی ہے، مقدس ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کی طرف نسبت کی کہ اس مقدس ذات کی روح، یعنی اس کی جانب سے ایک پاکیزہ روح، وہ کون ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام. فرمایا دوسری نعمت اللہ کی تم پر کیا ہوئی؟ تکلم الناس فی المہدی وکہلا، کہ تم نے کلام کیا پنگھوڑے میں یعنی جھولے میں، وکہلا، اور تم نے کلام کیا کہولت میں. اب یہ جو دلیل ہے، یہ جو آیت ہے، یاد رکھیے یہ آیت ہمارے پاس دلیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے قرب قیامت میں زندہ تشریف لانے پر. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ادھیڑ عمر میں کلام کریں گے اور جھولے میں کلام کریں گے، اس میں آسمان سے اترنے کی دلیل کیسے ہے؟ جسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سر سید احمد خان، غلام احمد پرویز، اس دور میں جاوید احمد غامدی، اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کا یہ بلیو نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں اور وہ قرب قیامت میں دوبارہ آئیں گے. اس طرح جو قادیانی ہیں ان کا بھی یہ بلیو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے، میں نے 12 عرض کیا، وہ تو کہتے ہیں کشمیر میں معاذ اللہ ان کی قبر ہے اور وہ قرب قیامت میں نہیں آئیں گے. اور جتنی روایتیں حدیث کے اندر حضرت مسیح کے لیے آئی ہیں، حضرت عیسیٰ کے لیے آئی ہیں حدیث کے اندر کہ وہ آئیں گے قرب قیامت میں، وہ ساری احادیث اٹھا کر مرزا غلام کے لیے فٹ کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہاں پر کیا ہے؟ اس آیت کے اندر ہمارے پاس دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں قرب قیامت میں تشریف لائیں گے. اب وہ دلیل کیسے؟ وہ دلیل اس طرح ہے، تکلم الناس فی المہدی وکہلا، اور حضرت عیسیٰ کلام کیا، اللہ کہے گا تو نے کلام کیا بچپن میں یعنی جھولے میں، وکہلا، کہل کہتے ہیں عربی زبان میں 30 سال کی عمر سے زیادہ، اور ایک روایت میں 40 سال کی عمر کو کہتے ہیں کہولت. ادھیڑ عمر کے اندر، بڑی عمر کے اندر آپ کلام کریں گے. بھئی یہ دونوں معجزے ہیں، بڑی عمر میں کلام کرنا بھی اور بچپن میں بھی. بچپن کے کلام کا تو سورہ مریم میں ذکر ہے کہ حضرت مریم نے کہا کہ میرے بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں. اللہ اکبر. تو اللہ نے کہا کہ تم جا کر کہہ دینا آج میرا روزہ ہے، فلن اکلم اليوم وانسیہ. اور وہ اپنی قوم کی طرف آئیں تو ان کی قوم نے ان پر بہتان لگانا شروع کیے. فاشارت الی، آپ نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. قوم کہنے لگی قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، مہد کا معنی ہوتا ہے جھولا. قالوا کیف نکلم، وہ کہنے لگے کیف نکلم، یہ بچہ کیسے بات کرے گا فی المہدی، جو جھولے میں. تو حضرت عیسیٰ جھولے سے کہنے لگے قال انی عبد اللہ. حضرت عیسیٰ نے کہا قال انی، اب چھوٹے سے پیدا ہوئے ابھی، جھولے کے اندر کہنے لگے قال انی عبد اللہ، ارے لوگوں سنو میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، مجھے نبی بنایا. حضرت عیسیٰ کا بچپن میں کلام کرنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے حضرت عیسیٰ پر. اب سنیے دوسری بات، وکالہ. حضرت عیسیٰ ادھیڑ عمر میں کلام کریں گے، 30 سال کے بعد کلام کریں گے. یہ معجزہ کیسے؟ دیکھیں 30 سال کی ایج میں آپ نے بھی کلام کیا، میں بھی کلام کر رہا ہوں، آپ بھی کلام کر رہے ہیں، ہم سب کلام کر سکتے ہیں. تو یہ کون سا معجزہ ہے کہ 30 سال کے اندر کے بعد اگر کوئی کلام کرے، یا 40 سال میں کوئی کلام کر رہا تو یہ معجزہ کیسے؟ 40 سال میں تو اللہ نے نہ جانے درجنوں مخلوق ہے جن کو قوت گویائی عطا فرمائی. میں اور آپ بول سکتے ہیں 40 سال میں، لیکن اللہ نے بطور نعمت اور بطور معجزہ کہہ کر کیوں بیان کیا؟ اس لیے اگر آپ بائبل کو پڑھیں، اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے اور آپ عیسائیوں کی تاریخ کو پڑھیں گے، جب آپ عیسیٰ کی سیرت کو پڑھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کب تک رہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں رہے 30 سال کی عمر تک. 30 سال کی عمر کے اندر انہوں نے تبلیغ کی، اپنی دعوت کو پہنچایا، اور اللہ رب العزت نے 30 سال کی ایج میں انہیں اٹھا لیا. ایک روایت کے مطابق کہ 40 سال، لیکن زیادہ تر روایت 30 سال والی. اب 30 سال کی عمر میں انہیں زندہ آسمانوں پر اللہ نے اٹھا لیا. اب جب وہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد جب دنیا میں تشریف لائیں گے دوبارہ، تو دوبارہ وہ کتنے سال کے ہوں گے؟ وہی ایج کے ہوں گے. یعنی ایسا نہیں کہ ہزاروں سال گزرنے سے وہ بوڑھے ہو گئے،
بلکہ جب وہ آئیں گے کیونکہ پختہ عمر کو پہنچ چکے تھے، اب وہ پختہ عمر جس ایج میں گئے تھے اسی ایج میں واپس آئیں گے. جب اس ایج میں آ کر بات کریں گے تو یہ ان کا بڑی عمر میں بات کرنا اللہ کا معجزہ ہوگا. یہ بڑی عمر میں بولنا ان کا اللہ کی نعمت ہوگی. اے عیسیٰ، تو نے بچپن میں بولا، یہ بھی ہماری تجھ پر نعمت ہے، اور تو 1000 سال بعد دنیا میں جب آئے گا اور پکی عمر میں آ کر بھی لوگوں سے بات کرے گا تو لوگ حیران رہ جائیں گے. ایک شخص جو ہزاروں سال پہلے زندہ آسمان پر اٹھایا گیا اور قرب قیامت میں آیا ہے اور کلام کر رہا ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے، دین کی دعوت پہنچا رہا ہے، تو تیرا بچپن میں جھولے میں بولنا بھی معجزہ، اور تیرا ادھیڑ عمر کے اندر بھی بولنا معجزہ. یہ دلیل ہے. کیونکہ پھر جب آپ کے سامنے کوئی قادیانی یا کوئی اس طرح کا بندہ بات کرے تو اس سے کہیں بتائیے وکہلا. وکہلا جو یہاں اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ تو نے بڑی عمر میں بھی کلام کیا. اچھا کوئی کہہ دے کہ بھائی 30 سال کے ہو گئے تو 30 سال میں وہ کلام کر کے گئے نا، 30 سال میں وہ کلام کر کے گئے، اللہ نے اس کی بات کی. پھر ہم وہی بات کریں گے لاجیکلی، ہم کہیں گے اگر 30 سال کی عمر میں انہوں نے کلام کیا تو 30 سال کی ایج میں تو سبھی کلام کرتے ہیں. اس میں نعمت کیا ہے؟ اس سے معجزہ کیا ہے؟ 30 سال کی عمر کے اندر اسپیسیفائی کر دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو انہونی ہے، جو عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی. جناب عیسیٰ ہی ہوں گے جو ہزاروں سال بعد تشریف لانے کے بعد یہ عمل کریں گے. پھر اللہ نے کہا ایک اور نعمت تجھ پر ہوئی کہ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب ہم نے تجھے سکھائی کتاب، وَالْحِكْمَةَ، اور ہم نے تجھے سکھائی حکمت، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تجھے ہم نے سکھائی توریت بھی اور انجیل بھی. توریت کے اندر آپ کو اکثر ملیں گے شرعی احکام، اور انجیل میں آپ کو ملیں گے اخلاقی جو گراوٹ پیدا. انجیل کیوں آئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ جو یہودی تھے بنی اسرائیل کے لوگ، ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے اندر، کیونکہ بنی اسرائیل کی جو ابتدا آپ دیکھتے ہیں وہ جناب موسیٰ اور جناب ہارون سے ہے. ابتدا میں بھی 2 نبی ہیں، اور بنی اسرائیل کی آپ اینڈنگ دیکھتے ہیں تو اینڈنگ میں بھی 2 نبی ہیں، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ. تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے بھیجا کہ وہ جو توریت میں رد و بدل کر دیا گیا تھا، وہ جو یہودیوں کے علماء نے شریعت کو بالکل مسخ کر دیا تھا اور اخلاقی گراوٹ ان میں آ گئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے بھیجا گیا کہ انجیل کے ذریعے سے، اللہ کے پیغام کے ذریعے سے توریت کے اندر جو انہوں نے اضافے کر دیے ان کو مٹائیں، اور ان کے علماء نے جو دین میں اضافہ کر دیا اس کو ہٹائیں، اور دین کو صحیح طریقے سے پہنچائیں امت تک. اس لیے انجیل نازل ہوئی. تو انجیل کے نازل اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بائبل میں جب آپ آج بھی جب آپ نیو ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے خطبات ہیں جناب عیسیٰ کے بائبل کے اندر. تو ان خطبات کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ڈائریکٹ خطاب ہے وہ علماء یہود سے ہے. میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک خطاب ہے بائبل میں آج بھی لکھا ہوا ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں، اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی علماء کو کہا تمہاری مثال یہ ہے کہ تم مچھروں کو چھانتے ہو اور اونٹوں کو نگل جاتے ہو. یعنی اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی علماء کو کہا کہ چھوٹے مسائل میں تو تم بڑی سختی دکھاتے ہو، اور بڑے بڑے مال ڈکارنے ہوں، لوگوں کے ساتھ خیانت کرنی ہو، وہ تم سارے کام کر جاتے ہو. اب وہ جملہ سوچیے اس امت پر دیکھیے. ہمارے یہاں میں بار عرض کر چکا ہوں سختی کن چیزوں پر ہوتی ہے؟ ذرا سی بات پر. حالانکہ وہ بھی کر لینا چاہیے. پائچہ اونچا کیوں ہے، پائچہ نیچا کیوں ہے، ہاتھ سینے پر کیوں باندھے ہوئے، ناف کے نیچے کیوں باندھے ہوئے، زور سے آمین کیوں کہا، آہستہ آمین کیوں کہا. اس پر ایسی لڑائیاں ہیں، اس پر ایسے جھگڑے ہیں. اس پر ایک بندہ کہتا بھائی نہیں میں تو بس میں ہی چیمپئن ہوں، میں سیکھ ہوں. کوئی کہہ رہا کہ نہیں جناب رفع دین کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. یہ مسئلے بہت چھوٹے ہیں، لیکن کوئی اس پر سختی نہیں دکھاتا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، خیانت نہیں کرنی چاہیے، دغا نہیں کرنا چاہیے، فراڈ نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو کہے گا بس سود نہیں کھانا چاہیے، لوگوں کی پراپرٹی پہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے. تو پھر وہی مثال ہو گئی نا یہودی علماء کی جو حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ تم مچھروں کو چھانتے ہو، یعنی چھوٹی چیزیں ان کو تو ایسے چھان رہے ہو، اور جو بڑی چیزیں یعنی اونٹ جو ہے ان کو نگل جاتے. تو یہاں پر یہ بات بیان کی کہ توریت بھی تجھے سکھائی، انجیل بھی سکھائی، تاکہ ان علماء کی جو یہود کے علماء تھے وہ بنی اسرائیل کی تو اصلاح کر سکے. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور تو بناتا تھا من الطین، طین کہتے ہیں مٹی کو، اور تو بناتا تھا من الطین، تین سے کہیئۃ الطیر، پرندے کی مثل، پرندے جیسا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ مٹی اٹھاتے. اچھا طین کہتے ہیں اس مٹی کو جس میں چکنائی ہوتی ہے. دیکھیں تراب بھی آتا ہے مٹی کے لیے،
تین بھی آتا ہے مٹی کے لیے. عربی ایسی زبان ہے ایک چیز کے لیے ملٹیپل لفظ بولے جاتے ہیں. اب یہاں پر جو مٹی ہے اس مٹی کے اندر آپ نے پتا ہوگا کہ ایک خاص مٹی ہوتی ہے جس مٹی سے کچھ مورتی وغیرہ بنائی جاتی ہے, کچھ مورت وغیرہ بنائی جاتی ہے. تھوڑی چکنی مٹی ہوتی ہے جس کو گھارا بھی کہتے ہیں. تو اس کو آپ گھارا لیتے اور اس سے بناتے پرندے جیسا. کہائی اتی طیر, طیر مانے پرندہ, ہائی مانے اس کی قسم, پرندے جیسا بناتے. اللہ کہتا ہے بناتے کیسے تھے؟ بِإِذْنِی, میرے حکم سے, میری اجازت سے. فَتَنْفُخُ فِيهَا, اور تم پھر کیا کرتے بنانے کے بعد؟ فَتَنْفُخُ, فَتَنْفُخُ مانے تم پھونک مارتے تھے اس مٹی کے بنے ہوئے پرندے میں. پھر کیا ہو جاتا تھا؟ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی, تو تمہارے پھونک مارنے کی وجہ سے وہ مٹی کا پرندہ, وہ مٹی کی مورت زندہ پرندہ بن جاتا تھا. لیکن کس طرح؟ بِإِذْنِی, میری اجازت سے, میرے حکم سے. اچھا, تیسرے بارے میں بھی یہ باتیں آئی تھیں. وہاں حضرت عیسیٰ کہہ رہے تھے قوم سے کہ میں یہ کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللہ, بار بار وہاں تھا بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے حکم سے, اللہ کے حکم سے. لیکن یہ اللہ اب خود کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ سے, تو بِإِذْنِ اللہ نہیں آ رہا, بِإِذْنِی, بِإِذْنِی آ رہا ہے. یہ اللہ کہہ رہا میرے حکم سے, میرے حکم سے, کیونکہ اللہ خود بات کر رہا ہے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ, اور تم ٹھیک کر دیتے تھے اکمہا, اکمہا کہتے ہیں مادر زاد اندھے کو, یعنی جس کا پیدائشی آنکھوں کا ڈیلے ہی نہ ہو. حضرت عیسیٰ کیا کرتے؟ مٹی کے بناتے ڈیلے, باؤل بناتے اور باؤل بنا کے اس کی آنکھوں کے اندر رکھتے, اور آنکھوں پر رکھنے کے بعد پھر فتنفق, پھونک مارتے, اللہ آنکھ والا کر دیتا اسے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ, اور تم مادر زاد اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے. وَالْأَبْرَصَ, اور تم برس والے مریض کو ٹھیک کر دیتے تھے. برس سمجھتے ہیں؟ وہ جو چہرے پر وائٹ 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 نشانات ہو جاتے ہیں, کوڑ جس کو کہہ لیں آپ, کوڑ کا جو مرض ہوتا ہے. والابرص, اور جو برس کا مریض ہوتا تھا اس کو تم ٹھیک کرتے تھے کیسے؟ بِإِذْنِی, میرے حکم سے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى, اور تم نکالتے تھے مردہ کو, یعنی زندہ کر کے مردہ کو تم نکالتے تھے, کس کے حکم سے؟ بِإِذْنِی, میرے حکم سے. یہاں یہ بیان کر دیا, عیسائیوں کا رد کر دیا کہ بھائی یہ جو سارے کام جناب عیسیٰ نے کیے ہیں, یہ وہ نبی تھے, سارے کے کام کیے اللہ نے ان کے ہاتھ سے کروائے ہیں, لیکن اجازت رہی اللہ کی. یہ عقیدہ اہل سنت کا سمجھ لیجئے. عقیدہ یہی ہمارا ہے کہ کوئی ولی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی نبی کچھ نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک اللہ نے اس کو اختیار نہیں دیا, جب تک اللہ نے اس کو اجازت نہیں دی. اور اگر یہ جناب عیسیٰ سارے کام کر سکتے ہیں, مریض کو شفا دے سکتے ہیں, مردے کو زندہ کر سکتے ہیں, مٹی کے پرندے کو زندہ پرندہ بنا سکتے ہیں اللہ کے حکم سے, تو پتہ چلا جناب عیسیٰ اگر ایسا کر سکتے ہیں تو اللہ کا کوئی نبی بھی, اور اللہ جس پر کرم کرنا چاہے کوئی ولی بھی, اس اللہ کی اجازت سے, اس کے اختیار سے ایسا کر سکتا ہے. تو کرامت کا انکار کرنا, یہ کہنا ہاؤ اٹس کین پاسبل, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو مجھے بتاؤ یہ بِإِذْنِی نکالو اور بتاؤ سائنس کیا کہتی ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے مردہ زندہ ہو سکتا ہے؟ آج بھی کوئی مٹی کا پرندہ بنا کر زندہ پرندہ بنا سکتا ہے؟ یہ کوئی نہیں کر سکتا کائنات میں جب تک میرا رب نہ چاہے. میرا رب چاہے, جس کو پاور دینا چاہے, جیسے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمائی, تو بار بار یہ بات بیان کی جا رہی ہے, رب چاہے تو پاور دے سکتا ہے. تو اہل سنت کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ غوث اعظم, خواجہ غریب نواز یا ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا, یا رسول اللہ کرم کیجئے, یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے. یہ سارے جملے اس عقیدے کے ساتھ نہیں ہوتے کہ اللہ کی اجازت ہو یا نہ ہو یہ نبی مدد کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اجازت دے یا نہ دے ولی ہماری مدد کر سکتے نہیں. عقیدہ یہی ہے اللہ نے چاہا, اللہ کی اجازت ہوئی تو ولی مدد کر سکتے ہیں, نبی مدد کر سکتے ہیں. اللہ کی اجازت نہ ہو تو نہ ولی مدد کر سکتا ہے نہ نبی مدد کر سکتا ہے. یہ عقیدہ ستھرا عقیدہ ہے. اگر آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے گا تو آپ پھر یہ اس الزام سے بچ جائیں گے کہ یہ مشرک ہے, یہ شرک ہے. یہ الزام لگتے ہیں نا, یہ شرک کر دیا, وہ شرک کر دیا. بھائی شرک ہوا کیسے؟
اگر اللہ کی اجازت کے ساتھ عقیدہ ہے۔ شرک تو تب ہوگا جب آدمی جس سے مانگ رہا ہے، جس کو عرض کر رہا ہے، اس کو خدا سمجھے۔ ہم تو خدا کا بندہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی اجازت سے ہی سب کچھ ہوگا، خدا کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيل، اور اس نعمت کو بھی یاد کر اے عیسیٰ کہ ہم نے روکا بنی اسرائیل کو ان کا تجھ سے۔ اس آیت میں بھی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں لٹکائے گئے۔ ہوا کیا کہ یہودیوں نے شکایت کی رومن کے بادشاہ کو، اس نے اپنے سپاہی بھیجے، میں پورا واقعہ بیان کر چکا ہوں 6 سپارے کی ابتدا کے اندر، اور اندر جب آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور آپ کے مثل کسی شخص کو لٹکا دیا گیا۔ تو اللہ نے کہا یہ کس نے کیا کہ بنی اسرائیل کے ہاتھ تجھ پر حملے کرنے سے روک دیے گئے، یہ تیرے رب نے کیا۔ اذ جئتہم بالبینات، اور انہوں نے حملہ کرنا کیوں چاہا کہ جب تو لایا ان کے پاس واضح نشانیاں۔ جب واضح نشانیاں تو ایک بندہ مٹی کی پرندہ بنائے، پھونک مارے زندہ کر دے، برس کے مریض کو شفا دے دے، مادر زاد اندھے کو بینا کر دے۔ اذ جئتہم بالبینات، اور جب آپ واضح نشانیاں لے کر آئے، فقال الذین کفروا، تو کہنے لگے ان میں سے، قال الذین کفروا منہم، وہ لوگ کہنے لگے جنہوں نے کفر کیا تھا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو واضح طور پر کھلا جادو ہے۔ سحر مانے جادو، مبین مانے کھلا ہوا، یہ تو واضح جادو ہے۔ اب آخری آیت پڑھتے ہیں 111 آج کے درس کی۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف، حواری کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو، ان کے انصار کو، ان کے مددگار کو، کیونکہ حواری بنا ہے حور سے، اور حور کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، پاکیزہ رہنا۔ تو انہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا تھا، جس طرح ہمارے یہاں ہوتے ہیں صوفی۔ صوفی کا معنی ہوتا ہے صفا سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تزکیہ نفس کرنا، دل کو پاک کرنا۔ تو صوفی کہیں گے اس کو جو اپنے دل کو مغلظات سے، گناہوں سے پاک کر لیتا ہے۔ تو اس طرح حواری بھی ان حضرت عیسیٰ کے انصار کے لیے، ان کے مددگار کے لیے ہوتا تھا۔ اللہ نے کہا ہم نے وحی کی، اوحیت الی الحواریین، حواریوں کی طرف۔ اب یہ آگے سمجھ لیجئے، وحی کا لفظ قرآن نے غیر نبی کے لیے بھی استعمال کیا، لیکن ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا نا وَإِذْ أَوْحَيْتُ، میں نے وحی کی الی الحواریین، حواریوں کی طرف۔ اب وحی کا جملہ آیا حواریوں کے لیے، تو پتہ لگا وحی کا جملہ غیر نبی کے لیے بھی استعمال ہوتا۔ اس طرح قرآن میں ایک اور جگہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اے موسیٰ ہم نے تیری ماں کی طرف وحی کی۔ اس طرح شہد کی مکھی کا جب اللہ نے ذکر کیا قرآن میں 14ویں پارے میں سورۃ النحل میں، تو وہاں پر بھی اللہ نے کہا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے وحی کی شہد کی مکھی کو۔ اب جب نبی کے لیے بات ہوگی تو کیا مراد ہوگی، اور جب غیر نبی کے لیے بات ہوگی تو کیا مراد ہوگی؟ وحی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کسی بات کا دل میں پیدا ہو جانا، اللہ کی طرف سے کوئی بات دل میں آ جانا۔ اب نبی کو وہ بات آئے تو وہ ہوتی ہے وحی نبوت۔ اب اس کو کہتے ہیں وحی نبوت، اگر نبی کے دل میں کوئی بات۔ اچھا، وہ 2 قسمیں ہوتی ہیں اس کے اندر، وحی کی نبی کی طرف آئے گی، وہ 2 قسمیں بھی سمجھ لیجئے۔ ایک ہوتی ہے وحی مطلوع، ایک ہوتی ہے وحی غیر مطلوع، تیز ہے نبی کی طرف جو آ رہی ہے۔ وحی مطلوع ہوتی ہے جو جبرائیل لا رہے ہیں، جس میں ورڈ بھی ساتھ آ رہے ہیں، جیسے قرآن کون لایا؟ جبرائیل لائے، اور قرآن کو لائے تو صرف میننگ لے کر نہیں آئے بلکہ ساتھ کیا لائے؟ ورڈز بھی لے کر آئے۔ تو جو ورڈز لے کر آئے تو یقیناً ان ورڈز کو تلاوت کیا جاتا ہے۔ یہ تلاوت ہم کیا کر رہے ہیں؟ ورڈز ہی کر رہے ہیں۔ تو مطلوع کا معنی جس کو تلاوت کیا جائے۔ تو وحی کی ایک قسم ہے جو بواسطہ جبرائیل آتی ہے، اس میں ورڈز بھی آتے ہیں، میننگ بھی آتی ہے۔ ایک ہوتی ہے وحی غیر مطلوع۔ وحی غیر مطلوع ہوتی ہے جس میں جبرائیل نہیں آتے، یا تو نبی کو خواب آ جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کو خواب آتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا خواب دیکھا تھا؟ آپ نے خواب یہ دیکھا تھا کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی سچا ہوتا ہے، یا نبی کے دل میں جو خیال آتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن وہ جو خیال آتا ہے نبی اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اپنے اون ورڈز میں۔ تو وہ وہی وہ ہے جس کو تلاوت نہیں کیا جاتا۔ یعنی حدیث ہے
حدیث قدسی کسے کہتے ہیں آپ؟ جس میں فرمان اللہ کا ہوتا ہے اور زبان اور کلمات مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. تو یہ ہو گئی وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع، یہ دونوں نبی کے ساتھ ہوتی ہیں. اب تیسری بات سمجھیے، تیسری بات یہ ہے کہ ایک ہے جو غیر نبی کے لیے آ رہی ہے، جس طرح یہ اسم آیا، اس کو آپ وحی نہیں کہیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں الہام. ٹھیک ہے، ہم کیا کہیں گے اس کو؟ الہام. غیر نبی کو بھی الہام ہو جاتا، جیسے اللہ نے کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دی اور کہا بھائی کل ایسا ہونے والا، یا یہ معاملہ یوں ہونے والا. جیسے کوئی آدمی پریڈکشن کر دے کہ انشاءاللہ فلسطین کے ساتھ آنے والے وقتوں میں یہ ہونے والا، یہ جو اس کی پریڈکشن اور وہ پریڈکشن ثابت بھی ہو جائے، 1 مہینے بعد رزلٹ آنا شروع ہو جائیں، تو ہم کیا کہیں گے اس کو کیا ہوا؟ اللہ نے کیا ڈالا اس کے دل میں؟ الہام ڈالا. اور الہام اللہ کس کے دل میں ڈال رہا ہوتا ہے؟ جن کے دل نورانی ہو جاتے ہیں، جن کے دل روحانی ہو جاتے ہیں، ان پر پھر اللہ تعالیٰ اپنے اسرار کو، اپنے غیب کو، اپنے رازوں کو ان کے دلوں پر منکشف کر دیتا ہے. تو اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے، اللہ ہمیں بھی ایسا نیک بنا دے، ہمارے سینے کو ایسا پاک کر دے کہ ہم قرآن کے اور حدیث کے اسرار و رموز کو جاننے والے بن جائیں. فرمایا اور اللہ نے جب وحی کی حواریوں کی طرف، کیا وحی کی؟ ان آمنو بھی، کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وبی رسولی، اور میرے رسولوں پر. تو وہ کہنے لگے قالو آمنا، وہ کہنے لگے ہم ایمان لائے، وشہد، اور ہم نے گواہی دی، بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں. یہاں یہ آیت یہ بھی بیان کر رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے جو مقلدین تھے، ان کے صحابی تھے، انہوں نے اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہا، بلکہ کہا وشہد بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، کیونکہ یہ عیسائی کا لفظ بعد میں آیا ہے. انہوں نے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہا، کیونکہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین آیا ہے وہ دین ایک ہی ہے، وہ دین کا نام کیا ہے؟ اسلام. اور ہر نبی کے ماننے والے، جو ماننے والے ہیں، وہ کیا کہلائیں گے؟ مسلمان. اور یہی بات ہماریوں نے کی، وشہد بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. دعا کیجئے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت ہمیں نیک لوگوں میں سے بنائے، ہمارے دل کو پاکیزہ کر دے، اپنے اسرار سے، اپنے اسرار کو ہمارے دل پر منکشف فرمائے. انشاءاللہ عز و جل کل جو ہے وہ 7ویں سپارے کا ہمارا پہلا کوارٹر بھی مکمل ہو جائے گا، اور الحمدللہ کل سورہ مائدہ جو ہم نے شروع کی تھی، کل انشاءاللہ سورہ مائدہ بھی ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی، اللہ کا فضل ہے. 6 سپارے تو ہمارے ہو گئے، اور سمجھ لیجئے کل ہمارے 6.25 سپارے ہو جائیں گے. اور سورہ مائدہ الحمدللہ، سورہ بقرہ ہم نے پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی، سورہ آل عمران کے بعد کون سی سورت پڑھی؟ بھول تو نہیں گئے آپ؟ سورہ نساء پڑھی. ٹھیک ہے، سورہ نساء کے بعد ہم نے کیا پڑھی؟ سورہ مائدہ. یاد رکھیے سیکوینس، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ. سورہ مائدہ انشاءاللہ عز و جل ختم ہوگی، اس کے بعد نئی سورہ شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.